ان مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے من کو جگا دے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزاریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا، ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں انسان ہو، مسلمان ہو، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کسی کو نہیں ملتی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق انسان بن جائے۔ آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔ ایک اور شاعر نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ذرا بیٹھ کے اندازہ تو لگائیں کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہے تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صورت صحیح طرح مسلمان نہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کہنے والے نے کہا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا کانا، بانس سمجھ لیجئے۔ آپ دونوں کو ظاہر میں اگر دیکھیں تو شکل ایک جیسے، گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا وہ بھی اسی طرح کا۔ ظاہر ایک ہے مگر باطن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک رس سے خالی، دوسرا رس سے بھرا ہوا۔ آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں ایسا ہی فرق ہے۔ ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے،
لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری مشکل بن گئی ہے، فجر میں بھی مشکل سے نماز میں آ کے ملتے ہیں۔ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ ہوتا تھا، اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تھا، لوگوں کے دلوں پہ تاثیر ہوتی تھی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ آج وہ جذب ہمارے اندر باقی نہیں، وہ محبت کا جنوں ہمارے اندر باقی نہیں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت سے ان کی ایک تار جڑی ہوتی تھی۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دل دماغ گلی کوچہ بازار میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا اے سیماب، سیماب کہتے ہیں پارے کو، مرکری۔ اس کی یہ صفت ہے کہ یہ ہر وقت تھراتا رہتا ہے، تھرکتا رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مصر اور فلسطین میں بھی وہ اذان میں نے نہ سنی کہ جس اذان کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپا کرتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا اے سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ممبر و محراب ترستے ہیں، کہاں گئے وہ لوگ جو سجدہ کرتے تھے تو زمین کانپتی تھی۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ زبان پہ فاتحہ چل رہی ہوتی ہے اور دل میں خیال کسی غیر کا چل رہا ہوتا ہے۔ بے ذوق سجدے، بے حضور نمازیں، یہ ہم آج اللہ رب العزت کے حضور تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، ہمیں اپنے اوپر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا بزمین چو سجدہ کردم لزمین ندا برآمد، جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی، بزمین چو سجدہ کردم لزمین ندا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے ریائی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ تو اگر دل صنم آشنا ہوا تو نماز کی حضوری کہاں نصیب ہوگی؟ اس لیے آج اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ڈیفائن کیا، ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، طلباء جانتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لائے جائیں تو ان میں حصر ہوتا ہے، معنی یہ بنے گا الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے، یا یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے۔ دونوں ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، آپس میں یہ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہی خیر خواہی ہوگی، اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے وہیں آپ کو دین نظر آئے گا۔ دیندار انسان کبھی بدخواہ نہیں بن سکتا، بدخواہ انسان دیندار نہیں ہو سکتا۔ پر آج دیکھو ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے قریب رہنے والوں کے بارے میں بدخواہی ہوتی ہے۔ نیت کا ٹھیک کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ جب تک نیت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اللہ کے راستے پہ ہمیں آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ انہوں نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا، وہ زبان ممکن ہے آپ نہ سمجھیں مگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر مچھلیوں کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں۔ جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا۔ جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا
تو ایک کالی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ عام طور پہ رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو رب مل جاتا جو ساری رات آواز نکالتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں۔ سر منڈانے سے اگر رب ملتا تو بھیڑ کی ایک ایسی نسل ہے کہ سر پہ بال نہیں ہوتے، باقی سارے جسم پہ ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس کو مل جاتا۔ جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نوں۔ اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا، کہ وہ تو اپنی مادہ سے مل ہی نہیں سکتے۔ یہ تمہید مانتے ہیں۔ نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو مل جاتا، ذکر سے ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا، سر منڈانے سے ملتا تو بھیڑ کو مل جاتا، اور عفیف پاک دامن رہنے سے رب ملتا تو پھر بیل کو مل جاتا۔ آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں نوں۔ اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا۔ بد نیت انسان کو رب نہیں مل سکتا۔ اور آج دیکھیں اپنوں کے بارے میں نیت بد ہوتی ہے، کسی کی عزت پہ نظر، کسی کے مال پہ نظر، کسی کے عہدے پہ اس کی ٹانگیں کھینچو۔ یہ مسلمانوں کے کام تھوڑے ہیں۔ مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بدخواہ ہے تو اس کے اندر اتنی مسلمانی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ بعض صحابہ سے اس پر بیعت لی کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھیں، تو ایک چیونٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے آواز دی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں کہیں مسل نہ دے۔ اس چیونٹی کی یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور ایک سورت کا نام النمل چیونٹی کے اندر رکھا۔ جو پروردگار چیونٹی کی خیر خواہی کو اتنا پسند کرتا ہے، وہ کسی انسان کی خیر خواہی کو کتنا پسند فرمائے گا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے تاجروں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ منگوایا شام سے، کوئی قریباً 100 اونٹ کے برابر سامان تھا، اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر پہنچا جبکہ مدینہ طیبہ اور اس کی قریبی بستیوں میں اس جنس کی ایکیوٹ شارٹیج تھی۔ جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو تاجر تھے، یہودی، مسلمان جو بھی تھے، وہ سب آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ سے زیادہ پرائس دے کر یہ سامان خرید لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کتنا مجھے منافع دو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 100% پروفٹ دیں گے۔ آپ نے 100 کا خریدا تو 200 کی چیز ہم خرید لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے یہ 3-4 گنا زیادہ پرائس پہ مال بک جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے۔ لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے رہے، کسی نے کہا جی میں ڈبل پروفٹ دے دیتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ چاہیے۔ کسی نے کہا جی میں 3 گنا دے دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر پہنچ کر تو وہ تاجر حیرانوں کے منہ دیکھنے لگے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم آپ کو 3 گنا پرائس دینے کی آفر کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں مال بیچنا چاہتے۔ تو عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھ سے یہ مال 700 گنا زیادہ پرائس پہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے، 700 گنا پرائس پر؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا پروردگار ہے، اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر دانے کے بدلے 700 گنا دیں گے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ چنانچہ عثمان غنی اللہ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اتنے پروفٹ کو جو لوگ دے رہے تھے ٹھوکر لگا دی، اور اللہ کے نام پہ سب اپنا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔
فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح مومن ہوگا، لہذا مجھے اس وقت غرباء کی خیر خواہی کرنی ہے اور اپنا مال سارا اللہ کے راستے میں دے دینا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت اللہ علیہ۔ وہ جہاں بیٹھتے، جس مجلس میں بیٹھتے، نصیحت کی بات کرتے اور سب کو کہتے کہ بھائی میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی کہ میں سب کی خیر خواہی کروں گا۔ ان کا اپنا واقعہ ذرا سنیے، آپ کو لگے گا شاید کوئی دیوانہ آدمی ہے، مگر دیوانوں کی بات ذرا سنیے۔ گھوڑا خریدنا تھا، ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا بھئی گھوڑا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کتنی پرائس؟ اس نے کہا جی میں 300 دینار میں یہ گھوڑا دے دوں گا۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا کہ نہیں تجھے اندازہ نہیں، تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اب گاہک خود مالک کو کہہ رہا ہے کہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ 400 دے دیں۔ پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمایا نہیں نہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے۔ وہ حیران، اس نے کہا اچھا جی پھر 500 دینار دے دے۔ آپ نے پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمانے لگے کہ نہیں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا جناب 600 دے دے۔ فرمانے لگے بھئی میں سچ بات کہوں کہ میری اسیسمنٹ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا 700 دینار دے دے۔ آخر پر فرمایا کہ مال تو تیرا ہے مگر تجھے اپنے مال کی ویلیو کا صحیح اندازہ نہیں، میں تیرا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے وہ پیسے دوں گا جو میرا دل گواہی دے گا کہ اس کے ہونے چاہیے۔ چنانچہ 300 دینار مانگنے والے بندے کو 800 دینار دے کر انہوں نے گھوڑا خریدا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی خیر خواہی تھی ایک دوسرے کی؟ آج کے دور میں تو کسٹمر چاہتا ہے کہ بغیر پیسوں کی چیز لے جاؤں، اور جو مالک ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ چیز دیے بغیر اس کی جیب کا پیسہ نکال لوں۔ یہ آج کل کی تجارت ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کا جذبہ دیا اور اس خیر خواہی نے ایسا معاشرہ جنم دیا، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک صاحب بہت زیادہ پیاسے ہیں اور آخری لمحے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں العطش، پیاس، سخت گرمی تھی۔ ان کے چچا زاد بھائی ان کے پاس مشک تھی، وہ مشک لے کے پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں۔ جب ان کو پانی پلانے لگے تو اتنے میں کسی دوسری طرف سے آواز آئی العطش، پیاس، تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور سر ہلا کر اشارہ کیا کہ دوسرے کو پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، اس کو پانی پلانے لگے تو تیسری طرف سے آواز آئی، انہوں نے بھی منہ بند کر لیا۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو ان کے جاتے جاتے تیسرے فوت ہو چکے تھے، لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیر خواہی دی تھی کہ عین آخری وقت کی جو پیاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دے کر بھیجا اور نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ اصل مقصود یہ تھا کہ انسانیت کی عظمت واضح کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسان ہو کر بھی ایسا ہوا جاتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ چنانچہ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت 4-5 علماء تھے، ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان 4-5 کو بلا لو اور ان کو میں بس قتل کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابوالحسن نوری سب سے آگے ہیں، باقی لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کو اندر سے ابوالحسن نوری سے کچھ نہ کچھ عقیدت تھی اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی اور کو قتل کروں اور پھر بہانہ بنا کر ڈرا دھمکا کر باقیوں کو میں کہوں گا کہ چلو میں نے معاف کر دیا۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی سب سے پہلے ابوالحسن نوری ہیں تو میں کیسے ترتیب کو بدلوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، ذرا ان کو اس جگہ لے کے آؤ۔ مقصد یہ تھا کہ جب جگہ بدلے گی تو ترتیب بدل جائے گی۔ دوسری جگہ کھڑا کیا تو ابوالحسن نوری سب سے آگے۔ اس نے کہا نہیں یہ جگہ بھی اچھی نہیں، ایک تیسری جگہ بتائی۔ چنانچہ تیسری جگہ پر سب آ کر کھڑے ہوئے تو ابوالحسن نوری سب سے پہلے۔ اس نے بلایا، پوچھنے لگا ابوالحسن میں چاہتا تھا کسی اور کو قتل کرتا اور تمہیں میں معاف کر دیتا،
مگر یہ کیا مسئلہ، پہلی جگہ بھی آپ آگے، دوسری جگہ بھی اور تیسری جگہ بھی، یہ اتفاقاً ہو گیا ہے یا ارادتاً آپ نے آگے کھڑا ہونے کی پوزیشن لی؟ تو ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ارادتاً آگے کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں اس لیے ارادتاً آگے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا میرے باقی بھائیوں کو اتنے سانس اور لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا خوبصورت سوچ تھی ان کی، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا، دوسروں کو اتنی ہمدردی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے فقیہ بھی تھے کہ امام اعظم کہلوائے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی تجارت بھی تھی، کپڑے کی دکان بھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کو کپڑا بیچنے کے لیے آئی، پوچھا بھئی کتنی پرائس؟ اس نے کہا اتنی۔ تو میں نہیں، جاؤ اپنے محرم مرد کو لے کے آؤ۔ وہ محرم مرد کو لے کے آئی، پوچھا کہ بھئی پرائس بتاؤ۔ اس نے وہی، چونکہ میاں بیوی نے مشورہ کیا تھا کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم اس کپڑے کو اتنے میں بیچ دیتے ہیں، اس نے بھی وہی پرائس بتائی۔ تو امام صاحب نے اس کے خامن کو کہا کہ تمہیں اس کپڑے کی ویلیو کا اندازہ نہیں، یہ کپڑا زیادہ قیمتی ہے، تم ضرورت کی وجہ سے سستا بیچنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی کہ پرائس زیادہ کر دیں، کتنی کریں؟ اس نے کہا جی پہلے ہم نے 100 درہم کہے تھے، اب 150 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا جی 200 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 100 درہم میں جو کپڑا وہ بیچنا چاہتے تھے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو 300 درہم میں خریدا، اور خریدتے وقت فرمایا میرا کانشیس کلیئر ہے کہ میں نے کسی بندے کو دھوکہ دے کر چیز نہیں خریدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسے حضرات تھے جو کسی کا برا چاہتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے کہ کسی کا برا ہو، کسی کا نقصان ہو، وہ ہر ایک کا فائدہ چاہتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عصر کے قریب اپنی دکان بند کر کے گھر آ رہے ہیں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا نعمان آج دکان جلدی بند کر دی، پہلے تو مغرب کے وقت بند کرتے تھے، آج ظہر کے بعد ہی بند کر دی؟ فرمانے لگے ہاں آج میں نے ظہر کے بعد بند کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں اور روشنی کم ہے، وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، تو فرمانے لگے کہ روشنی کم تھی، اور جب روشنی کم ہوتی ہے، ویزیبلٹی کم ہوتی ہے، اس وقت جو کپڑے کا گاہک ہوتا ہے اس کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے دکان بند کر دی، میری دکان کا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خریدے، اس کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچئے کہ ایسے بھی تجارت ہوا کرتی تھی جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ پڑوسی مکان بیچنا چاہتا تھا۔ تو خریدار نے آ کے پوچھا مکان کی کتنی قیمت؟ اس نے کہا جناب 2000 دینار۔ اس نے کہا بھائی اس مکان کی قیمت تو 1000 دینار بہت ہے، اس نیبرہڈ میں تو 1000 دینار قیمت بہت ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا ہاں مکان کی قیمت ہے 1000 دینار، اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ہمارے ہمسائے کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی، لوگ ہمارے ساتھ مل کر رہنا اتنا پسند کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیر خواہ انسان ہے، یہ نیک نیت انسان ہے، اس سے بہتر مجھے نیبر دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا۔ سوچئے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ہمارے اخلاق اس وقت کتنے اچھے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بغداد جب پوری دنیا کا مرکز تھا، اس وقت کفار نے سوچا کہ مسلمانوں کے معاشرے کا اندازہ تو لگایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ان کے ماحول میں آپس میں میل جو لین دین یہ کیسا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے ماحول معاشرت کو ذرا اسٹڈی کر کے آئیں۔ وہ آیا، بغداد پہنچا تو تھکا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھانا کھا لوں، لہذا وہ ایک ریسٹورنٹ پہ آ گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے کھانا کھانا شروع کیا، مگر اس نے فی کیا
کہ کھانے کے دوران ایک اور بندہ تھا جو قریب کھانا کھا رہا تھا اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس کو فیل ہوا کہ یہ بندہ مجھے واچ کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا میں پردیسی ہوں، نوبارد ہوں، یہ ذرا میری شکل کو دیکھ کے پہچان رہا ہوگا کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ خیر اس نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر پر آیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا، مجھے بل بتائیں۔ اس نے کہا جناب آپ کا بل تو پے ہو چکا۔ میرا بل کیسے پے ہو چکا؟ اس نے کہا جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو جو بندہ آپ کے سامنے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا بل پے کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ فلاں بندہ مجھے چہرے مورے سے پردیسی نظر آتا ہے، آج وہ میرا مہمان ہے، میں اس کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے۔ وہ حیران کہ اچھا یہ اتنے بھی خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور شکریہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔ آگے گیا، اس کو کوئی چیز خریدنی تھی، اس نے سوچا میں بازار سے وہ چیز خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا بھئی آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ اس نے کہا ہے۔ جی آپ وہ چیز کتنے میں دیں گے؟ اس نے کہا میں 10 ریال میں دوں گا۔ بھئی مجھے دے دیجئے۔ کہنے لگے آپ ذرا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، سامنے جو دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں، یہی چیز آپ کو اتنی ہی پرائس میں وہاں سے مل جائے گی۔ وہ سامنے چلا گیا، وہاں اس نے جا کے وہ چیز مانگی، اس نے 10 درہم بتائے تو 10 درہم میں اس نے وہ چیز لے لی۔ لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا یار پہلے دکاندار نے خود کچھ نہیں لیا اور مجھے دوسرے کی طرف ڈائریکٹ کر دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس دکاندار سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس چیز تھی نہیں یا آپ نے مجھے بیچی نہیں؟ اس نے کہا بھئی چیز تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ دکاندار تو اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس نہیں بھیجتے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ میرے بچوں کا گزارا بڑا اچھا ہو جائے گا، میں دیکھ رہا تھا میرے اس دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، میں نے سوچا آپ اس سے خرید لیں گے، اس کو کچھ منافع ہوگا تو اس کے بچوں کے لیے بھی آج کچھ انتظام ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا اتنی خیر خواہی دل میں بھری ہوتی تھی کہ 2 دکاندار ہمسائے میں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ایسے با اخلاق بندے دنیا میں ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ چنانچہ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ ایک ایسا شہر ہے جس میں کافر مسلمان سب مل کے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان نوجوان اس شہر میں کسی دوسرے شہر سے آیا کاروبار کے لیے اور اس نے وہاں آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کام کے دوران چھٹی کا دن تھا، اس نے سوچا بھئی چلو میں کوئی شکار کر لیتا ہوں پرندوں کا۔ اس نے تیر کمان سنبھالا اور وہ شہر کے اطراف میں آ گیا، سبرب میں، وہاں اپنے پرندوں کو تیر کے ذریعے شکار کرنا شروع کیا۔ اللہ کی شان کہ ایک تیر جو اس نے چلایا تو وہ پرندے کو لگنے کی بجائے دور ایک لڑکا تھا کھڑا ہوا، اس کو جا کر لگا اور لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ مسلمان تھا، کوئی ہم جیسا ہوتا تو بھاگی جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا ہوا۔ وہ رکا، اس بچے کے پاس گیا، اس کو سنبھالا، پھر پتہ کیا اس کے والدین کون ہیں، والدین کو بتایا، وہ عیسائی ماں باپ تھے جن کا وہ بچہ تھا۔ ان کو کہا کہ بھائی میں نے پرندے کو نشانہ بنایا تھا لیکن نشانہ خطا گیا، بچے کو لگ گیا، تو یہ ایک مسٹیک ہے میری۔ جب وہاں تھے تو وہاں اور لوگ بھی آ گئے، ان کے رشتہ دار۔ ایک رشتہ دار نے کہا جی ہمیں کیا پتا تو نے انٹینشنلی مارا ہے یا ان انٹینشنلی، لہذا ہم تو قاضی کے پاس جائیں گے۔ اب وہ اس کو لے کر قاضی کے پاس آ گئے۔ قاضی نے کہا کہ ہاں بھائی اگر تمہارے تیر سے یہ بندہ مرا ہے تو یا تو تم اس کی دیت دو، قصاص دو اس کے جو ورثاء ہیں، اور اگر ورثاء نہیں مانتے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ ورثاء نے کہا جی نہیں، ہمارے بچے کو اس نے مارا، ہم تو اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کو مارا جائے۔ لو جی قاضی صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا کہ بھائی جمعہ کے دن ہم فائنل فیصلہ سنائیں گے اور بندے کے بدلے پھر ہم بندے کو قتل کر دیں۔ یہ جیل میں آ گیا۔
अल्लाह की शान देखें कि जो जेल का सुपरवाइजर था ना, जेलर जिसको कहते हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट, वो ईसाई था। अब दूसरा दिन हुआ तो ये नौजवान उस सुपरिंटेंडेंट के पास आया और उसको आके कहता है कि जी मैं मुसलमान हूं और मैं फलां शहर से आया था रोजी के लिए, मेरे साथ यहाँ ये वाकया पेश आ गया और अब मैं यहाँ पर हूं कि जुमा के दिन मुझे कत्ल किया जाएगा, मगर मेरे घर वालों को भी पता नहीं, रिश्तेदारों को भी पता नहीं और मुझे कुछ अमानतें भी उनकी लौटानी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे मुझे छोड़ दें तो मैं जुम्मे से पहले पहले वापस आ जाऊंगा और मैं मुसलमान हूं। जब उसने कहा ना मैं मुसलमान हूं, तो एक मुसलमान की वादा वफाई का इतना उस जमाने में एतमाद था कि ईसाई सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अच्छा भाई तुम चले जाओ, जुम्मे से पहले आ जाना। उसने कत्ल के मुजरिम को छोड़ दिया, ये नौजवान चला गया। अल्लाह ताला की शान के ये जुमा की नमाज से पहले नहीं लौटा। जब जुमा की नमाज हो गई, कादी साहब ने सबको बुलाया जिन मुजरिमों के फैसले होने थे। पता चला जी कि ये मुजरिम नहीं। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा जी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ा था, उसने कहा था मैं आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। कादी साहब ने कहा कि अच्छा, अगर आपने छोड़ा था अपनी जिम्मेदारी पे और वो नहीं आया तो ये तो आपकी मिस्टेक है, लिहाजा फैसले के वक्त तक अगर वो ना आया तो उसके बदले हम आपको कत्ल करेंगे, क्योंकि हमने उस बच्चे के कत्ल का बदला तो लेना ही है। अब वो ईसाई माँ बाप और परेशान, बच्चा भी हमारा मरा और अब उसके बदले में जेल सुपरिटेंडेंट भी हमारा मरेगा, तो बड़े घबरा गए। मगर कादी साहब फैसला करते रहे। जब आखिरी फैसला का वक्त आया तो उन्होंने पूछा भी मुजरिम कहां, तो वो सुपरिटेंडेंट आगे बढ़ा। उसने कहा जी मैंने उसे भेजा था अपने एतमाद पर, अभी तक नहीं आया। इतने में एक आदमी ने कहा जी जरा रुके, वो दूर से ऐसे लगता है कोई बंदा दौड़ा आ रहा हो। कादी साहब ने कहा हाँ इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, वो दौड़ता हुआ नौजवान आया, पसीने में शराबूर। उसने आके पहले उस जेल सुपरिटेंडेंट से माफी मांगी और कहा कि मैं अपने वक्त पर पहुंच सकता था, रास्ते में दरिया था जिसमें तुगयानी थी, मुझे कश्ती नहीं मिली और मुझे दरिया पार करने में देर हो गई, इसलिए मैं अपने वक्त से थोड़ा लेट हो गया। बहरहाल मैं पहुंच गया हूं। जब उस नौजवान की वादा वफाई को उन्होंने देखा तो उस वक्त उस बच्चे के माँ बाप ने कहा कादी साहब आपने तो जो फैसला करना था कर दिया, हमारा भी फैसला जरा सुन लीजिए। कादी साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा हमारा एक फैसला तो ये कि हमने इस नौजवान की वादा वफाई की वजह से इसको माफ कर दिया, और दूसरा फैसला ये कि हम मजमे को गवाह बनाकर कहते हैं कि हम भी आज कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो रहे हैं। फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इतने आला अखलाक सिखाए, उम्मत में ऐसे औलिया गुजरे कि जिनके अखलाक को देख के फरिश्ते भी हैरान होते थे कि ये कैसे लोग थे वाकई कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों के साथ इतनी खैर खाही का मामला करने वाले। मगर ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनकी सोच अलग होती थी, जो खैर खाही करने वाले लोग थे। ये आज जरा अपनी बात को समेटना चाहता है, उम्मीद है कि आप जरा तवज्जो के साथ बात सुनेंगे। लड़कपन की बात है, स्कूल में कोई छठी जमात या 7वीं जमात का याजिज तालिब इल्म था। मेरा एक दोस्त था जो देहात का रहने वाला था, वो भी शहर पढ़ने के लिए आया हुआ था। हम दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे और शाइनिंग स्टूडेंट में शुमार होते थे। ये वो जमाना था कि जब हमने बिल्कुल देहात नहीं देखा था, पता ही नहीं होता था देहात क्या होता है, बस शहर में पैदा हुए, शहर में जिंदगी गुजरी। तो वो हमें कभी कभी देहात की बातें बताता, फसलें ऐसी होती हैं और हल चलाते हैं और कुआं होता है। हमारे लिए ये किसी दूसरे जहान की बातें होती थी, चुनाचे हम सुना करते थे कि अच्छा ऐसा भी होता है। हमें उस जमाने में ये भी पता नहीं था कि गंदम पौधे पे लगती है या किसी दरख्त पर लगती है, ये भी अंदाजा नहीं था। जब छुट्टियां हुई गर्मी की ना, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि जी आप एक दिन के लिए हमारे घर आए, हम आपको सारे खेत भी दिखाएंगे और हम आपको फिर वापस छोड़ देंगे। तो गर्मी की छुट्टियों में मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे अपने उस दोस्त के यहाँ जाना है। अम्मी ने कहा कि बेटा अपने बड़े भाई के साथ चले जाओ। चुनाचे हम अपने बड़े भाई के साथ उस दोस्त के घर देहात में चले गए। रात सो गए, सुबह उठे, नाश्ता किया, तो वो मैं लेके निकला
کھیت دکھانے کے لیے۔ اب جب ہم کھیت دیکھتے پھر رہے تھے نا، تو ایک جگہ ہم نے دیکھا گوبر کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہی میں نے اسے کہا یار یہ کیا ہے؟ یہ تو نجس ہوتا ہے، یہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، اس کو کیوں اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے؟ پھر جو نظر دوڑائی تو ایک اور کھیت میں گوبر پڑا نظر آیا، تو میں نے کہا یہ تو ناپاک ہوتا ہے، اس کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جو اس کھیت کا فارمر ہے نا، یہ اس سے جا کے پوچھ لو۔ تو وہ کسان قریب کھڑا ہوا تھا جو ہل چلا رہا تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا انکل یہ تو گوبر ناپاک ہوتا ہے اور یہ تو گندا ہوتا ہے اور اس میں تو بو ہوتی ہے۔ کیونکہ والدین نے نجاست کے بارے میں شروع میں وارن کر دیا تھا، بھائی ان سے بچنے کی ضرورت ہے، تو ایک بچپن کی وجہ سے نفرت دل میں تھی نا۔ میں نے کہا یہ آپ نے یہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا بچے آپ کے لیے یہ نجاست ہے، میرے لیے یہ فرٹیلائزر ہے۔ میں زمین میں ہل چلاتا ہوں اور یہ گوبر ملا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس زمین میں کاشت کرتا ہوں، اور کاشت کرنے کے بعد جب میری سبزیاں اگتی ہیں تو پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور مجھے بڑا اچھا پروفٹ ملتا ہے۔ اب اس کی بات سن کے اس وقت تو میں چپ ہو گیا، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو دل میں یہ بات آتی ہے، اے انسان جسے ہم گندگی کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں، ناپاک کہتے ہیں، بدبودار سمجھتے ہیں، اس گوبر کو اگر کسی فصل کے اندر ڈال دیا جائے تو گوبر اس فصل کو فائدہ دے دیتا ہے، تو انسان ہو کر اگر ساتھ والے انسان کو فائدہ نہیں دیتا، اللہ کی نظر میں گوبر سے بھی تو کیا گزرا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، ہم اپنے ساتھ والوں کو فائدہ پہنچائیں، گھر والوں کو فائدہ، رشتہ داروں کو فائدہ، اپنے ہمسایوں کو فائدہ، معاشرے کو فائدہ۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اکابر کے اخلاق اچھے ہونے کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ ان کی سوچ بہت بلند ہوتی تھی، بہت بلند سوچ ہوتی تھی۔ بلند سوچ ہونے کی وجہ سے ان کے مقام بلند ہو گئے تھے۔ آپ غور کریں کہ ایک پتنگا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے جس کو مکھی کہتے ہیں، اس کے بھی دو پر، اس کے بھی دو پر، اس کو پروانہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے، سائز بھی ایک جیسا، مگر اس کو پروانہ کہیں گے اور اس کو مکھی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس مکھی کی سوچ گندی، یہ نجاست پہ بیٹھتی ہے، گند ڈھونڈتی ہے، اس کی گندی سوچ کی وجہ سے اس کو مکھی کہتے ہیں۔ اور پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کے اوپر، نور کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ کہنے کو ہم بھی مسلمان، کہنے کو ہمارے اکابر بھی مسلمان، مگر اگر دنیا کی محبت دل میں بھر کے جیتے پھر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری مثال گندی مکھی کی ہے اور ان کی مثال اللہ کی نظر میں پروانے کی مانند ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو نام کے مسلمان ہیں، کام کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اکابر کو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا سوچ دی تھی۔ ایک دو واقعات سن کے یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کر دے گا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دہلی کی جامع مسجد، ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس کو پتا تھا کہ جامع مسجد کے اندر بڑی اچھی کیلی گرافی کی گئی ہے، تو چونکہ اس کے فن کا کام تھا وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ اب دہلی کی جامع مسجد میں کئی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں اور سیڑھیوں پہ آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، سائل بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک معذور فقیر تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ قریب سے گزرا تو اس نے مانگا، اس نے اپنا ویلٹ نکالا اور ویلٹ نکال کر اس میں سے اس فقیر کو کچھ دے دیا اور اپنا ویلٹ پھر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے جیب میں ڈالا، لیکن حقیقت میں اس کا ویلٹ گر گیا۔ اب یہ چلا گیا مسجد میں، وہاں جا کے اس نے کیلیگرافی دیکھی، بڑی پسند آئی، اس نے فوٹوگرافی کی۔ اس کی بیوی بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے، ہسٹوریکل کام ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا آئندہ ویکینڈ آئے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو مجھے بھی آپ وہ مسجد کا کام دکھائیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔
اب جب رات سونے لگا نا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیسے والا بٹوا ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا پریشان کہ کہاں گرا، بڑا سوچا مگر اس کو یاد نہیں آیا کہ میں نے بٹوا کہاں گرایا۔ خیر ایک آدھ دن کے بعد یہ ذہن سے بات ہی نکال بیٹھا، کہنے لگا جو 200-400 روپے تھے بس وہ میرے گم ہو گئے۔ جب اگلا ویکینڈ آیا تو یہ اپنی بیوی کو لے کے دہلی کی جامع مسجد دکھانے کے لیے آیا۔ اب جب یہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا نا تو اس نے دیکھا کہ وہی معذور فقیر جسے پچھلی مرتبہ اس نے پیسے دیے تھے وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس نے سوچا پچھلی مرتبہ پیسے دیے تھے، پھر اس نے مجھے دیکھا تو امید لگی کہ یہ ضرور دے گا، تو یہ مجھ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے۔ لیکن وہ فقیر جب قریب آیا تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ پچھلی مرتبہ آپ نے جب مجھے پیسے دیے تھے تو شاید یہ آپ کا بٹوا تھا جو گر گیا، میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے، تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ اپنا بٹوا لے لیجئے۔ اب اس انگریز نے بٹوا دیکھا، اپنی چیزیں دیکھیں، ڈاکومنٹ دیکھے، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو ایک ایک پیسہ مانگتا ہے اور میرے تو یہاں پر 200-300 روپے تھے، اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو کسی کو خبر ہی نہ ہوتی، مگر اس نے یہ مجھے لوٹا دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ فقیر آخر تم نے یہ اپنے پاس رکھ کیوں نہیں لیا؟ تو معذور فقیر نے آگے سے جواب دیا کہ شروع میں تو ایک خیال آیا تھا کہ میں اسے رکھ لوں، مگر پھر ایک دوسرا خیال آیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں اسے نہیں رکھوں گا۔ اس نے پوچھا کیا خیال آیا؟ تو وہ معذور فقیر کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اگر میں نے آپ کا یہ ویلٹ چوری کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیں کہ تمہارے امتی نے میری امتی کی چوری کی تھی۔ میں اس خیال کو سوچ کے رہ گیا، میری وجہ سے میرے آقا کو بات نہ سننی پڑ جائے۔ ایک وقت تھا فقیروں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی تعلیمات کی، خوش اخلاقی کی کہ جنہوں نے اس کو اپنایا وہ واقعی انسانیت کے لیے فخر ہو گئے۔ کیا خوبصورت سوچ ہوتی تھی۔ آپ سوچئے اگر ہماری سوچ ایسی ہو تو ہم کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، کسی کی عزت کی طرف میلی نظر ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ساری باتیں ہی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری واقعہ حج کا موقع ہے۔ ایک نوجوان منا کے میدان میں ایک بڑے میاں کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس میں یقیناً کچھ پیسے ہوں گے، تو وہ نوجوان وہ ہمیانی چھین کے بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ رش بہت تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ سے کون لے کر گیا۔ وہ بڑے میاں نے پوچھا تو صحیح بھائی کون ہے، میرا ہمیانی لے کے چلا گیا، تھیلا لے کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا، وہ چلے گئے۔ اب جس نوجوان نے تھیلا چھینا تھا یہ تھوڑا آگے گیا تو اچانک جو اسے چکر آئے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب یہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا، مجھے لگتا ہے انہوں نے بد دعا کی اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی وہ بڑے میاں کہاں ہیں، بتاؤ ہم تمہیں لے جاتے ہیں، ان سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ وہ اس کو پکڑ کے لائے جہاں اس نے تھیلا چھینا تھا، مگر وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے گھر۔ قریب لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ بڑے میاں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے پھر آئیں، لہذا آپ ویٹ کر لیں۔ اب ویٹ کیا، جب ویٹ کیا تو اگلی نماز کے قریب وہ بڑے میاں آ گئے۔ جیسے ہی پتا چلا یہ نوجوان اٹھا، اس نے پاؤں پکڑے، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ نے بد دعا کی، میری بینائی چلی گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ جب اس نے معافی مانگی تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ معاف کر دیں۔ بڑے میاں کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اب سارے لوگ حیران۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا؟ تو بڑے میاں کہنے لگے ہاں مجھے ایک خیال آ گیا تھا۔ پوچھا بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے دین میں خیال آیا کہ یہ نوجوان میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا، اب اگر اسے میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا، نہ قیامت کے دن مقدمہ پیش ہو، نہ میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، دو مسلمانوں میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، کوئی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانو کا زمانہ ہے، دو مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ آیا، ذرا سنیے گا۔ مقدمہ کیا تھا؟ ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ خریدنے والے نے جب اس میں ہل چلائے تو اس کو اندر سے کچھ سونا چاندی دفینہ مل گیا۔ اب وہ سوچنے لگا بھئی میں تو زمین خریدی ہے، یہ خزانہ تو بہت قیمتی ہے، لہذا یہ تو پہلے والے مالک کا ہے۔ اس نے پہلے والے مالک کو بلایا، جناب میں نے تو آپ کو زمین کی قیمت دی تھی اور اس میں تو یہ خزانہ نکل آیا، یہ خزانہ تو میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اس نے جواب دیا جناب میں نے جب زمین بیچی تو اب زمین میں سے جو فائدہ بھی نکلے گا وہ فائدہ تمہارا ہوگا، اب وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ آپ کا مال ہے۔ ذرا سوچئے، یہ دو مسلمانوں کے درمیان مقدمہ عمر فاروق لانو کے زمانے میں عدالت میں آتا ہے۔ آج تو مقدمے یہ ہوتے ہیں نا، ایک کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں حق لے کر رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ یہ آج کل کے مقدمے ہوتے ہیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس زمانے کا مقدمہ سنیے، ایک کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے، دوسرا کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی، وہ قاضی تھے، اب وہ بھی حیران ہے کہ بھئی اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں۔ اس سے پوچھا بھئی تم لے لو، جی نہیں it belongs to my brother، یہ میرے بھائی کا ہے۔ بھئی آپ لے لو، نہیں جی نہیں یہ میرے بھائی کا ہے، کیا فیصلہ کیا جائے؟ اللہ نے پھر ان لوگوں کو سوچ بھی بڑی عجیب دی تھی۔ کعب لانو کے دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے ایک سے پوچھا بھئی آپ کی اولاد ہے؟ جی ہے، ایک بیٹا ہے جوان العمر۔ دوسرے سے پوچھا، ان کا جی ہاں میری یہ اولاد ہے۔ پتہ چلا ایک بیٹی جوان العمر ان کے ہاں بھی ہے۔ تو کعب لانو نے فیصلہ کیا، ابن کعب لانو نے، کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز کے طور پر یہ خزانہ دے دیں تاکہ دونوں کے دونوں مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ عدالت میں نکاح پڑا گیا اور ہونے والے میاں بیوی کو یہ خزانہ جہیز میں دے دیا۔